بغي عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیا 41 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ہم مسلمانوں کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں جما دیتے ہیں، تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے۔ تو اس آیت میں اسلامی حکومت کی بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں، جنہیں خلافت راشدہ کی دیگر اسلامی حکومتوں نے بروئے کار لایا، اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں زکوٰۃ، نماز اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو سہر فہرست رکھا۔ تو ان کی بدولت ان کی حکومتوں میں امن اور سکون بھی رہا، رفاہیت و خوشحالی بھی رہی، اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو نافذ کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی جب بری بات دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دور کر دے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر بری بات کو اپنی زبان سے دور کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ صاحب اقتدار لوگوں کے فرائض بتائے گئے سورۃ النور میں، وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہے۔ پھر خلافت کی ذمہ داریاں مختلف مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج میں۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ 42 فیصلے انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سورۃ الصاد 26 حضرت داؤد کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا۔ تو لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الحج آیت 37 پہ لاسٹ ٹائم ہم نے اینڈ کیا تھا۔ آپ آیت نمبر 38 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلک سقیمۃ قلبی۔ ربی زدنا علما۔ اور اقترب للناس ہمارا پارہ جز جو ہے 17 ہے، سورۃ الحج ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 38 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے۔ انا بے شک اللہ یدافع دفاع کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، یعنی مدافعت کرتا ہے ایمان والوں کی، ان الذین ان لوگوں کی طرف سے جو آمنو ایمان لائے، انا بے شک اللہ یحبو لا نہیں یحبو وہ پسند کرتا، کل ہر خوان بہت خیانت کرنے والے، کفور بہت ناشکرے کو۔ 38 آیت نمبر رواں ترجمہ۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں کی موافقت کرتا ہے۔ اور ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کا فریق اس لیے بنتا ہے کہ فریق ثانی یعنی جو ان کے دشمن ہیں وہ خائن اور بددیانت بھی ہیں اور ناشکرے بھی ہیں۔ بددیانت و خائن اس لحاظ سے ہے کہ اللہ نے انہیں کعبہ کی تولیت کی امانت سپرد کی قریش مکہ کو، تو انہوں نے اہل حق کو یعنی مسلمانوں کو کعبہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی، اور ناشکرے اس لحاظ سے ہیں کہ ان کو سب نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، مگر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنی ساری نیازمندیاں اور عبادتیں بتوں کے لیے وقف کر دی۔ 360 بت جو ہیں انہوں نے
حرم شریف میں رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خبر دے رہا ہے کہ جو اس کے بندے اس پر بھروسہ رکھیں، اس کی طرف جھکتے رہیں، انہیں وہ اپنی امان نصیب فرماتا ہے، شریروں کی برائیاں، دشمنوں کی بدیاں خود ہی ان سے دور کر دیتا ہے، اپنی مدد ان پر نازل فرماتا ہے، اپنی حفاظت میں انہیں رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزمر آیت 36 میں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ دغاباز ناشکرے اللہ کی محبت سے محروم ہیں، کلو خوانن کفور، تو دغاباز ناشکرے اللہ کی محبت سے محروم ہیں، اپنے عہد و ایمان پورے نہ کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کے منکر، اللہ کے پیار سے دور ہیں۔ پھر ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہ جہاد کیا اور نہ ہی دل میں جہاد کا خیال لایا تو وہ منافقت کی ایک قسم پر فوت ہوا۔ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا جب جہاد کی سنگین ضرورت تھی، بہت بڑے ممالک اسلام میں داخل ہوئے اور دشمنوں سے معمون ہو جانے کے بعد اب ہر کسی کی جہاد میں شمولیت کی اتنی شدید ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں نا کہ جو لوگ ایمان لانے میں بلا شبہ اللہ کی طرف سے دشمنوں کی موافقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دشمنوں کو مسلمانوں سے جو ہے دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر جو ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان و اہل ایمان کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں دشمنوں کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ کو خیانت کار ناشکرے لوگ پسند نہیں ہیں، کیونکہ یہ قریش مکہ خائن بھی تھے، خیانت بھی کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ بددیانت اور خیانت اس لحاظ سے کہ اللہ نے انہیں کعبہ کی تولیت کی امانت سپرد کی تو انہوں نے مسلمانوں کو اہل کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی، اور ناشکرے اس لحاظ سے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنی ساری نیاز مندیاں اور عبادتیں بتوں کے لیے وقف کر دی تھی وہاں حرم کعبہ میں۔ چلیں آپ لوگوں کا Q&A ہے 38 پر، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ کی کس سنت کا پتہ چلتا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ابھی آپ نے تفسیر سنی، جی بسم اللہ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بندے اس کے بندے اس پہ یقین کرتے ہیں، پکا سچا ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ دفاع کرتا ہے دشمنوں کے خلاف۔ جی جزاک اللہ۔ پھر اسی آیت کا میں دوسرا بول رہی سوال تھی، ہے، میں بھی جی آپ دوسرے سوال کا جواب دیں، دوسرے سوال کا ٹھیک ہے۔ ہمارا ٹائم بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے؟ چلیں انم بیٹا دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے؟ آج سامنے ہیں آپ کے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی جزاک اللہ خیر، خیانت کرنے واقعی والا ٹو اور دا پوائنٹ کفرانی آپ نے، نعمت جی کرنے والا جو شکر ادا نہیں جی کرتے، جو شکر ادا نہیں کرتے، تو کفرانی نعمت جو ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتی اللہ تعالیٰ۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی دونوں بہنوں نے، ہماری بیٹی نے، بہن نے، دونوں نے اچھا جواب دیا۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں یہی آپ کے جوابات۔ 38 ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ کی سنت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں، دشمنوں کو جو ہے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے؟ خیانت کار ناشکرے لوگوں کو۔ خوانن، آپ کی آیت کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خوانن کفور، ٹھیک ہے، خیانت کار اور جو ہے ناشکرے لوگ۔ چلیں اب آیت نمبر 39 انشاءاللہ بہت جلدی جاری، ماشاءاللہ آپ کی صورت 78 آیات ہے، ماشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ اذینہ اجازت دے دی گئی جنگ کی، ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ اس کے کافی صیغے آپ پڑھ رہے ہیں نا، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اذن، اعلان کر دو کس کا؟ جنگ، اس کا حج کا۔
اذینہ، اور یہاں پہ اذینہ اجازت دے دی گئی جنگ کی، للذینہ ان کو جو یقاتلون جنگ کیے جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ ظلموا ظلم کیے گئے، ان پر ظلم کیا گیا، وَإِنَّا اور بے شک اللہ علی نصرہم اللہ اوپر نصر مدد ہم ان کی، اللہ ان کی مدد پر لقدیر البتہ قادر ہے، ٹھیک ہے، لا البتہ قدیر اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ رواں ترجمہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے، بانہم ظلموا کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک اس کی مدد پر ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ مدنی آیت ہے۔ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ اس صورت میں کچھ مکی اور کچھ مدنی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کہ جس مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ مسلمان مظلوم ہیں، ان پہ ظلم کیا جاتا رہا ہے۔ اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جس کے دو مقصد یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ مظلومیت کا خاتمہ، کیونکہ وہ مظلوم تھے، ان پہ بہت ظلم ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑیاں رکھی جاتی تھی، آپ سجدے میں تھے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ آ کے نے وہ اجڑی گندگی ہٹائی تھی جانور کی۔ پھر جو ہے صحابہ کرام کو صرف جو ہے ایمان لانے پر وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہ ان کو جو ہے صرف اس لیے ظلم کیا جاتا تھا کہ وہ ایک اللہ کو پکارنے لگے تھے، اللہ پہ ایمان لے آئے تھے، تو ان کو تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی جو ہے کھال جو ہے وہ گر جاتی تھی اور گوشت بھی افیکٹ ہو جاتا تھا، بہت ظلم ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں سب سے پہلے اور ہمیشہ صبر کرنے کا حکم دیا تھا کہ مکے میں کمزور تھے وہ لوگ، جب مدینہ چلے گئے تو ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی، مسجد نبوی بن گئی تھی، وہاں میٹنگ بھی ہوتی تھی۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا، جس کے دو مقصد یہاں بیان کیا گئے ہیں، مظلومیت کا خاتمہ اور اعلاء کلمۃ اللہ کے کا کلام کا، اللہ کا بول بالا ہو، اس لیے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور آور کمزوروں کو اور بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دے، جس سے زمین فساد سے بھر جائے، اور اگر باطل تو باطل کے غلبے سے دنیا کا امن و سکون اور اللہ کا نام لینے والوں کے لیے کوئی عبادت خانہ باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو مکے میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے تو اس وقت بعض جرأت مند صحابہ نے ان کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی تھی، مگر اس وقت اللہ نے انہیں ایسی اجازت نہیں دی، بلکہ صبر و استقامت سے ظلم کو برداشت کرنے ہی کی تلقین کی جاتی رہی۔ پھر جب مسلمان مدینے میں منتقل ہو گئے، جو ہجرت کر لی اور ایک چھوٹی سی اسلامی مملکت کی داغ بیل پڑ گئی، تو صرف مدینہ کے ایک چھوٹے سے قصبے تک محدود تھی۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، جو مسلمانوں کے ہر طرح کے معاملات میں ہیڈ کوارٹرز کا کام دیتی تھی۔ مہاجرین کے مسئولہ معاش کو مواخات کے ذریعے کسی حد تک حل کر لیا گیا تھا۔ مواخات قائم کیا تھا نا، بھائی چارے کا، مواخات کہتے ہیں بھائی چارے کا رشتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کے درمیان جو ہے مہاجرین اور انصار کے، میں میوٹ کر دوں، ٹھہرے، کسی کے کہاں سے بہت آوازیں آ رہی ہیں اور ہم جو ہے بہت سی بہنوں کا ان میوٹ ہے، پلیز آپ لوگ میوٹ، میں نے کر دیا تو جی میوٹ کر دیا، بہت ڈسٹربنس ہوتا ہے، پیاری بہنوں آپ لوگ میوٹ کر دیا کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ جو معاش کا مسئلہ تھا، تو مہاجرین مسئولہ معاش کو مواخات کے ذریعے کسی حد تک حل کر لیا گیا۔ مواخات کیا ہے؟ بھائی چارہ قائم کیا نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہ انصار کہلائے سارے مکہ کے لوگ، اور جو ہے نہیں مہاجرین کہلائے، جو ہجرت کر کے جائیں گے وہ مہاجرین کہلائے، وہ مہاجرین تھے مکے سے جو ہجرت کر کے گئے۔ اور مدینہ کے جو انہیبیٹنٹس تھے، رہنے والے تھے مسلمان، وہ کیا تھے؟ انصار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کیا، جس سے ان کی روزی روزگار، معاش کا اکنامک مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے بزنس میں لگا دیا تھا، اپنے گھر آفر کر دیے تھے، بلکہ ایک صحابی نے تو کہا میری 2 بیویاں ہیں تو تم ایک سے شادی کر لو، تو جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے
منع فرمایا اور کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، اور پھر وہ بازار جاتے ہیں، سب کو واقعہ یہ یاد ہے، اور پھر اتنا کما لیتے ہیں کہ کچھ پنیر اور گھی اور اپنے لیے کھانے پینے کے لیے ان کو مل جاتا ہے۔ تو معاش کا کو مواخات کے ذریعے کسی حد تک حل کر دیا۔ انصار مدینہ نے مہاجرین مدینہ مکے کے مہاجرین کی بہت مدد کی، اور یہودی قبائل اور مشرق قبائل سے امن و آشتی کے ساتھ آپس میں رہنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے، مشرکوں سے بھی اور مدینہ کے یہودی قبائلوں سے بھی، اور مسلمان اس قابل ہو گئے کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی، مسجد نبوی ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا جہاں میٹنگز ہوتی تھی، مسلمان اس قابل ہو گئے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے، تو ان کو کافروں سے جہاد کرنے کی اجازت مل گئی۔ تو پچھلی 38 میں یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مدافعت کریں گے ان کی، ٹھیک ہے، ان کی مدد کریں، اور یہی وہ پہلی آیت ہے۔ تو ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہاد کی پہلی آیت تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں کہا گیا تھا، مکے میں صبر کرنے کا کہا گیا تھا، اور یہی وہ پہلی آیت ہے، اور یہی وہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو مدافعانہ، میں آپ کو بات کرتی ہوں رخسانہ بھابھی، میں ابھی درس دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ گھنٹے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اور سوری، اوورسیز کال تھی میری، انسپیکٹڈ کال تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اچھا پھر، اور یہی وہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو مدافعانہ جنگ کی اجازت دی گئی، اور اس اجازت کی وجہ سے صاف الفاظ میں بتلا دی گئی کہ یہ اجازت انہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان پر مسلسل ظلم ڈھائے جاتے رہے ہیں۔ یہ اجازت سن 1 ہجری کے آخر میں ملی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو ہجرت کا جو پہلا سال تھا اس کے آخر میں ملی تھی۔ بعد میں بہت سی ایسی آیات نازل ہوئیں جن میں صرف مدافعانہ جنگ کی اجازت ہی نہیں بلکہ ہر اس قوت سے بھڑ جانے اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا جو اللہ کے دین کے راستے میں مزاحم ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں اجازت دی گئی، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ اس جملے کے 2 مطلب ہیں، ایک ہے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ جہاد و قتال کے بغیر بھی مسلمانوں کی مدد کرے، انہیں غالب کر دے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مسلمان کو بے سر و سامان، تنگ دست اور مٹھی بھر جماعت کو ان کفار مکہ پر غالب کر دے جو اسلحہ، مال و دولت اور تعداد ہر لحاظ سے مسلمانوں سے بڑھ کر ہے۔ مزید برآں تمام مشرق قبائلی اور یہود بھی ان کے معاون و مددگار ہے، کیونکہ وہاں مدینے کے مشرق قبائلوں اور یہودی قبائلوں سے بھی آپ سے سب نے معاہدہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان کے معاون و مددگار تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے جو نازل ہوئی۔ اس آیت میں صرف اجازت دی گئی تھی، بعد میں سورۃ البقرہ کی 2 آیات نازل ہوئی جن میں جنگ کا حکم دے دیا گیا۔ تو ہم یہ آیت دیکھ لیتے ہیں، 190، 191، 193 اور 2 آیتیں اور سورۃ البقرہ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، سورۃ البقرہ 190 تھی یہ جو میں نے پڑھی، سورۃ البقرہ 191، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اسکرین رک گیا، ہمیں آیتیں نظر نہیں آ رہی۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ البقرہ 216، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ دیکھیں یہ سب آیتیں آ گئیں۔ 244 البقرہ، وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجازت اور حکم میں صرف چند مہینوں کا فصل ہے۔ تحقیق کے مطابق ذی الحجہ 1 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، اور حکم جنگ بدر سے کچھ پہلے رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی نصرہم
لقدیر، یعنی اس کے باوجود کہ چند مٹھی بھر آدمی ہیں، اللہ ان کو تمام مشرکین عرب پر غالب کر سکتا ہے۔ یہ بات نگاہ میں رہے کہ جس وقت تلوار اٹھانے کی یہ اجازت دی جا رہی تھی، مسلمانوں کی ساری طاقت صرف مدینے کے ایک معمولی قصبے تک محدود تھی، اور مہاجرین اور انصار مل کر بھی 1000 کی تعداد تک نہ پہنچتے تھے۔ اس حالت میں چیلنج دیا جا رہا تھا کہ قریش کو جو تنہا تھے، بلکہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل بھی ان کی پشت پر تھے، اور بعد میں یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس موقع پر یہ ارشاد کہ اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے، ٹھیک ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، نہایت برمحل تھا اس سے اس مسلمانوں کی بھی ڈھارس بندھائی گئی جنہیں پورے عرب کی طاقت کے مقابلے میں تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اور کفار کو بھی متنبہ کر دیا گیا کہ تمہارا مقابلہ دراصل ان مٹھی بھر مسلمانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے، اس کے مقابلے کی ہمت ہو تو سامنے آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ سنن نسائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکالے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ لوگ ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جو کہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، جس کی تفسیر ہم کر رہے ہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ بھی مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ پہلی آیت ہے جو جنگ کے بارے میں اتری، ٹھیک ہے۔ کتنی ہمیں پروف مل گئے کہ یہ پہلی آیت ہے جو جنگ کے بارے میں، جس میں اجازت دے دی گئی مسلمانوں کو کہ اب مظلوم بن کے نہیں رہنا ہے۔ تو کب اجازت ملی تھی؟ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، اس وقت ان کو جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ اب ان کے حالات بہتر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے تفسیر پڑھی کہ مشرک قبائل وہاں کے تھے، ان سے بھی معاہدے ہو چکے تھے، اور جو ہے مدینہ میں جو دوسرے یہودی قبائل تھے ان سے بھی معاہدے ہو چکے تھے۔ مدینہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ریاست قائم ہو گئی تھی، اور جو ہے مسجد نبوی بن چکی تھی، چھوٹا سا ہیڈ کوارٹر بھی بن گیا تھا، تو ان کے حالات بہتر تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی۔ تو اب آپ کا Q&A ہے، آیت 39۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے جنگ کی اجازت کب دی گئی؟ بسم اللہ، سابقون الاولون، پہلے کون بتائے گا؟ بسم اللہ جی، میری آواز آ رہی ہے؟ فرسٹ ہجری میں، جی 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 ہاں جی، ہجرت کی تو پہلی، ہاں اور اس جی آیت میں یہ ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ پہلی آیت ہے، آیت جی نمبر 39۔ 39، جزاک اللہ خیر۔ تو چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں کو آیت فرسٹ نمبر ہجری 39 5 جی ہجری میں، نہیں، وہ ابھی فرسٹ ہجری کی بات ہو رہی تھی۔ ہاں جزاک فرسٹ اللہ خیر، ہجری میں۔ چلیں آپ لوگ، جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے جنگ کی اجازت کب دی گئی؟ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، اور اس وقت ان کو جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ اب ان کے حالات بہتر تھے، جزاک اللہ خیر۔ آیت نمبر 40 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، الذین اخرجوا، الذین وہ جو اخرجوا نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، دیار پلورل ہے، اور دیار ہوتا ہے گھروں، بہت سارے گھر، تو دیار کی جو ہے سنگولر کیا ہے، واحد کیا ہے؟ واحد کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ دار، ٹھیک ہے، دال الف را، من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق کے، الا مگر ان یہ کہ یقولو وہ کہتے ہیں، ربنا رب ہمارا، اللہ ولولا اور لو اگر لا نہ ہوتا، ولولا اور اگر نہ ہوتا، دفع مدد کرنا اللہ کا، الناسا لوگوں پر، بعدہم ان کے بعض کو، ببعض ساتھ بعض کے، لہدمت البتہ
منہدم کر دی جاتی صوامع خانقاہیں و بیع اور گرجے و صلوات اور عبادت خانے و مساجد اور مسجدیں یوز کرو ذکر کیا جاتا ہے فیہا ان میں اسم نام اللہ کا کثیرہ بہت باکثرت بہت کثرت سے وَلَيَنْصُرَنَّ و البتہ ینصرن ضرور مدد کرے گا وَلَيَنْصُرَنَّ اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تو یہ لَيَنْصُرَنَّ کو غور سے دیکھیں، اس میں دو تاکید ہیں کیونکہ البتہ ضرور کرے گا، تو دو تاکیدیں کون سے کس طرح آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا؟ میرا سوال ہے دو تاکید ہیں اس میں، تو آپ کو کیسے پتہ چلتی اس ورڈ کو دیکھنے سے کہ دو تاکید کیسی ہے؟ کون سے ورڈ بتاتے ہیں؟ کون لام سے شرط، جی لام، لام جی، اور دوسرا ہم، نون مشدد، ٹھیک ہے جی جی بارک اللہ فی علمک سسٹر نزاکت ولا، میں نے ہوپ آپ کا نام صحیح لیا ہے، ولا ینصرنا اور لکھا ہوا یہی آتا ہے، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ من اس کی جو ینصرہ مدد کرتا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن، رننگ ترجمہ 40، جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ کہ ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دیارہم جو ہے پلورل ہے گھروں سے، تو اس کی واحد ہے دار، ٹھیک ہے، کہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا بغیر حق، ناحق، الا یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم دوسروں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھ جاتی ہے، سرکشی کرنے لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو دوسروں کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو دوسروں کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر سخت عذاب ہوتا، یہاں تک کہ عبادت گاہیں بھی ڈھا دی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کیا ہے کہ لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرہ، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسری قوم کے ہاتھوں جو ہے ختم نہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا کہ زمین پر کیا ہوتا، سخت عذاب آتا، اور یہ جو ساری جو گرجا گاہیں ہیں، خانقاہ ہیں، معبد ہیں، مسجدیں ہیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، وہ بھی مسمار کر ڈالی۔ جب جنگیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، عمارتیں، عبادت گاہیں سب مسمار کر دی جاتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ ان اللہ لقوی عزیز، تو اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا، تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کریں گے۔ تو مسلمانوں کو الذین یخرجوا من دیارہم بغیر حق، اور جو ہے الا یقولوا ربنا اللہ، جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو یہ مصائب اس لیے جھیلنا پڑے اور انہیں صرف اس جرم بے گناہی کی سزا دی جاتی رہی کہ وہ صرف ایک اللہ کے پرستار تھے۔ مکے میں جس قدر مظالم ڈھائے گئے، یہ داستان اتنی طویل اور کھوجکا ہے جس کا بیان یہاں ممکن نہیں، اور اس کے لیے ایک الگ کتاب درکار ہے۔ اس بات کا کچھ تھوڑا بہت اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکی دور میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے اور سازشیں تیار کی گئی۔ ان کا مختصر ذکر ہم لوگوں نے سورۃ المائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور آیتوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ آج بھی کچھ صحابہ اور صحابیات کا ہم ابھی دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ۔ تو
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا. اس آیت میں الناسا سے مراد مشرکین اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب بدی قوت زور پکڑ لینے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دے کر، خواہ وہ اہل حق کتنے ہی تھوڑے اور کمزور ہوں، بدی کا زور توڑ دیتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں 313 تھے، اتنے سارے ٹرپل تھی نا فوج مشرکوں کی، تو اللہ تعالیٰ بدی کا زور توڑ دیتا ہے. وہ قوت جسے اب سرنگوں ہونے کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اللہ انہیں حق و باطل کے مارکے میں لا کر مسلمانوں کو اور اہل حق کی امداد کر کے انہیں صفحے ہستی سے دشمنوں کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے. اس اللہ کا یہ قانون اگر جاری و ساری نہ ہوتا تو مشرکین اور باطل قوتیں اہل حق کو کبھی جینے نہ دیتی، نہ ہی ان کی عبادت خانے برقرار رہنے دیتی جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کی بجائے بس بت خانے اور آستانے ہی دنیا میں نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک قوت سے دوسری قوت کو دفاع نہ کرتے تو کیا ہوتا. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا. تو کیا ہوتا اگر ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ امر اتنا بڑا جرم ہے کہ ہرگز کسی صورت سے معافی کے قابل نہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ الممتحنہ میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 1. تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتے یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، تمہیں اور ہمارے رسول کو صرف اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے. اس کے بعد سورۃ البروج میں فرمایا آیت نمبر 2 وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس جرم کے ساتھ مسلمان مکے سے نکالے گئے اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہم چند واقعات دیکھ لیتے ہیں. پہلا واقعہ ہم دیکھتے ہیں حضرت صہیب رومی کا. حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ جن کا نام عیاش بن ربیع ہے، نہیں ہم دیکھتے ہیں حضرت صہیب رومی کا واقعہ، پھر حضرت ام سلمہ کا اور ان کے شوہر ابو سلمہ کا، اور تیسرا عیاش بن ربیعہ کون تھے؟ ابو جہل کے ماجائے بھائی تھے. ٹھیک ہے، ابو جہل تو ایمان نہیں لایا لیکن عیاش بن ربیعہ ایمان لے آئے تھے. تو ہم سب سے پہلے حضرت صہیب رومی کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ ظلم سے نکالے گئے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے لگے، مکہ سے مدینے جانے لگے، تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب خوب مالدار ہو گئے ہو، تم جانا چاہو تو خالی ہاتھ ہی جا سکتے ہو، اپنا مال نہیں لے جا سکتے. حالانکہ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا تھا، کسی کا دیا نہیں کھاتے تھے. آخر وہ غریب دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور سب کچھ ظالموں کے حوالے کر کے اس حال میں مدینہ پہنچے کہ تن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا. صرف حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نہیں، بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے. بنی مغیرہ ام سلمہ کے خاندان نے راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تمہارا جہاں جی چاہے پھرتے رہو مگر ہماری لڑکی یعنی ام سلمہ کو لے کر نہیں جا سکتے. مجبوراً بیچارے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے ابو سلمہ. پھر بنی عبد الاسد ابو سلمہ کے خاندان والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو. اس طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا. تقریباً 1 سال تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں اور آخر بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کر کے مکے سے اس حال میں نکلی کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے اونٹ پر سوار تھی، اور کیونکہ ام سلمہ کو تو پہلے وہ چلے گئے تھے نا، اور ان راستوں پر جا رہی تھی جن سے مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے.
اب مسلح قافلے ہوں جو اوزار سے لدے ہوئے ہوں، اور ایک عورت بچے کو لے کر اور اکیلی سفر کر رہی ہے، اور سفر بھی کوئی گاڑیوں میں نہیں تھے، ان کے تو اونٹوں اور گھوڑوں پر ہوتے تھے، تو دیکھیں کس قدر ظلم۔ اس کے بعد عیاش بن ربیعہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے، ماں جائے کہتے ہیں سگے بھائی کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، پیچھے پیچھے ابو جہل اپنے ایک بھائی کو ساتھ لے کر جا پہنچا، اور بات بنائی کہ امان جان نے قسم کھا لی، اماں جان نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک عیاش کی صورت نہ دیکھ لوں گی نہ دھوپ سے سائے میں جاؤں گی اور نہ سر میں کنگھی کروں گی، اس لیے تم بس چل کر انہیں صورت دکھا دو، پھر واپس آ جانا۔ وہ بیچارے ماں کی محبت میں ساتھ ہو لیے، راستے میں دونوں بھائیوں نے ان کو قید کر لیا اور مکے میں انہیں لے کر اس طرح داخل ہوئے کہ وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور دونوں بھائی پکارتے جا رہے تھے کہ اہل مکہ، اے اہل مکہ، اپنے اپنے نالائق لونڈوں کو یوں سیدھا کرو جس طرح ہم نے کیا ہے، جس طرح ہم اپنے بھائی کو پکڑ کے لائے ہیں۔ اب الفاظ دیکھیں، ان کی لینگویج دیکھیں کہ اے اہل مکہ، اپنے اپنے نالائق لونڈوں کو یوں سیدھا کرو جس طرح ہم نے کیا ہے، جس طرح ہم اپنے بھائی کو باندھ کر لائے ہیں۔ کافی مدت تک یہ بیچارے قید رہے، اور آخرکار ایک جانباز مسلمان ان کو نکال لانے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح کے مظالم سے قریب قریب ہر اس شخص کو سابقہ پیش آیا جس نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ظالموں نے گھر بار چھوڑتے وقت بھی ان غریبوں کو خیریت سے نہ نکلنے دیا۔ پھر آگے ہم آیت کا حصہ دیکھتے ہیں نا، کہ اس میں جو لفظ ہیں سوامع اور بیاون اور صلوات، ان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اصل میں یہ جو ہے نا سوامع، یہ آیت کی دوسری لائن دیکھیں، 1 2 3 4 ورڈ سوامع، تو سوامع صومعتن اس جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سوامع خانقاہیں، ٹھیک ہے، اور بیاون بیاتن کی جمع، اور سوامعوں کو دیکھیں، سوامع سوما اس جگہ کو، سوما اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں راہب اور سنیاسی اور تارک الدنیا فقیر رہتے ہوں، اور بیاون، بیاہ کا لفظ عربی زبان میں عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ چرچز، اور جو ہے صلواتن کا جو لفظ ہے اس سے مراد یہودیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ، جس کو ہم انگلش میں سیناگوگ کہتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں اس کا نام سلوتا تھا، جو آرامی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ بعید نہیں کہ انگریزی لفظ سلیوٹ اور سیلوٹیشن اسی سے نکل کر لاطینی میں اور پھر انگریزی میں پہنچاؤ، صحیح ہے، تو کلیئر، واضح۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے کسی ایک گروہ یا قوم کو دائمی اقتدار کا پٹا لکھ کر نہیں دیا، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفاع کرتا رہا، ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو کہیں پٹا مل گیا ہوتا تو قلعے اور قصر اور ایوان اور سیاست اور صنعت اور تجارت کے مرکز ہی تباہ نہ کر دیے جاتے، بلکہ عبادت گاہیں تک 10 دریازوں سے نہ بچتی۔ سورۃ البقرہ میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، آیت 251، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورۃ البقرہ 251۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کی تلاوت کی، کیا کی، وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، سورۃ الہود آیت 102، کہ اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور اب مسلمانوں کو جو جہاد و قتال کی اجازت دی جا رہی ہے تو وہ اللہ کے آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ کے اسی قانون کے مطابق ہے کہ اللہ اہل حق کی امداد کر کے باطل کا سر کچل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ اہل حق کی امداد کر کے باطل کا سر کچل دیتے ہیں۔ اس آیت میں دراصل مسلمانوں کو ایک بہت بڑی بشارت دی گئی ہے۔ اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں مشرکوں کے غلبے کو روکا اور اہل حق کو ان سے بچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہی اسرائیل کو مشرکوں کے شر سے بنی اسرائیل کو مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نصاریٰ کو اسی طرح اللہ تعالیٰ یقیناً مسلمانوں کو بھی مشرکین کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرنے اور اہل ایمان کے حق میں انہیں سازگار بنانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو آج جو بھی حالات ہیں تو میری بہنوں بس اللہ سے دعا کیا کریں۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ فرعون بھی اور فرعون کے ساتھی بھی سب جو ہے غرقاب ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سمندر خشک کر کے اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ پار کروا دیا، اور یہ جو دشمن جو تھا جو معصوم بچوں کو قتل کرتا تھا، ٹھیک ہے، جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح وہ غرق ہو گیا۔ پھر قتال فی سبیل اللہ جاہریت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی افسروں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف جنگ نہ کرے جو تم سے لڑتا نہیں ہے، بوڑھوں، کم عمر، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو حدیث دیکھ لیتے ہیں، سنن ابی داؤد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو رخصت کرتے وقت فرمایا تم لوگ اللہ کے نام سے اللہ کی تائید اور توفیق کے ساتھ، سنن ابی داؤد 2614، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کو رخصت کرتے وقت تم لوگ اللہ کے نام سے اللہ کی تائید اور توفیق کے ساتھ اللہ کے رسول کے دین پر جاؤ، اور بوڑھوں کو جو مرنے والے ہوں نہ مارنا، نہ بچوں کو، نہ چھوٹے لڑکوں کو، اور نہ ہی عورتوں کو، اور غنیمت میں خیانت نہ کرنا، اور مال غنیمت کے مال کو اکٹھا کر لینا، صلح کرنا اور نیکی کرنا۔ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کیسا دین ہے کہ بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، عورتوں کو نہیں مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارا دین دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کا خیال رکھا کہ نہ صرف پرامن آبادی پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے پائے بلکہ جانوروں اور کھیتوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ جب شام پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو فوجوں کو رخصت کرتے وقت سپہ سالار فوج کو یہ ہدایت فرمائی کہ تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے، ان کو چھوڑ دینا۔ میں تم کو 10 وصیتیں کرتا ہوں، کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، آبادیوں کو ویران نہ کرنا، بکری اور اونٹ کو کھانے کے سوا بے وجہ نہ مارنا، نخلستان کو نہ جلانا، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور بزدلی نہ دکھانا۔ مشکات باب القتال فی الجہاد، ٹھیک ہے، اس میں 10 باتوں کا حکم ہے۔ اب دوسری ایک روایت ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ سامنے ہی ہے، اچھا پہلے وہ میں نے پڑھ دی تھی۔ قتال فی سبیل اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس بات کا خیال کی رکھا کہ نہ صرف پرامن آبادی پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے پائے بلکہ جانوروں اور کھیتوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ جب شام پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو فوجوں کو رخصت کرتے ہوئے سپہ سالار فوج کو یہ ہدایت فرمائی، ٹھیک ہے، 10 باتوں کی، یہ میں نے پڑھ دی۔ اب ایک دوسری بہقی یا سنن الکبریٰ کی ہے، امام بہقی حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلامی لشکروں کو جہاد کی مہم پر روانہ کرتے تو انہیں بطور وصیت فرماتے کھجور کے باغات کو تباہ و برباد کرنا، نہ انہیں جلانا، نہ کسی چوپائے کو ذبح کرنا، نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، نہ کوئی گرجا گرانا، نہ بچوں کو قتل کرنا، نہ بوڑھوں کو، نہ عورتوں کو۔ عنقریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت گاہوں میں پابند کر رکھا ہے، پس تم انہیں اور جس چیز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پابند کر رکھا ہے چھوڑ دینا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے۔ پچھلے میں 10 باتوں کا حکم دیا، اس میں بھی ملتی جلتی وہی باتیں ہیں کہ عورتیں، بچے اور کو قتل نہیں کرنا ہے، درختوں کو نہیں چھیڑنا ہے، توڑنا ہے، اور جو ہے جہاں عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی نہیں نقصان پہنچانا ہے۔ تو ہم نے دیکھا یہ ساری تفسیر ہو گئی۔ اب آپ کا Q&A ہے انشاءاللہ۔ چلیں، یہ جو آیت ہے
ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدم، جو ہے نا یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، تو کیا تو جب کوئی قوم تو اس کا اس آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ کی کس سنت کا پتہ چلتا ہے کہ بعضهم ببعض لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ تو آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ کی کس سنت کا پتہ چلتا ہے؟ جی جی کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ مدافعت نہ کرتے بعض کو بعض سے تو کیا ہوتا؟ جی کون بتائے گا؟ بسم اللہ۔ تو لوگ جو ہیں وہ میں جو اگر قتال نہیں کریں گے تو وہ اگر بعض سے بعض کو اگر ایک دوسرے، پھر وہ قیاس ہو جائے گا، سب آپس میں جو ہے وہ لڑتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے قتال کرنا ہے، تو اس کے بھی رولز ہیں اور یہ سارے جو بھی ہم نے پڑھے۔ جی اور جرم سے روکنا چاہیے، جرم ہوتا ہے کہ جرم ہوتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، ہم لوگ کو ظالم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا ہاتھ روکنے والا ہونا چاہیے، ظالم کا ہاتھ روکنے والا ہونا چاہیے، اور اس کا جرم سے روکنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سسٹر سائمہ اشرف بھی کچھ کہہ رہی تھی، جی بولیں سائمہ جی، آپ سسٹر سائمہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ جی میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اللہ میاں جب ایک ظلم کرنے والے کو ہٹانا چاہتا ہے تو وہ دفاع کرنے کے لیے دوسروں کو اس کے اوپر حاوی کرتا ہے، تو اس طرح اگر نہ کرے تو پھر تو سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی خانقاہوں کو اور مسجدوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیں اور ظلم بڑھتا چلا جائے۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ تینوں بہنوں، بارک اللہ فی علمک۔ اور جو ہے کہ بعض لوگ تو صرف عبادت گاہوں میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی تباہ ہو جائیں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں جواب۔ جب کوئی قوم دوسروں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھ جاتی ہے، سرکشی کرنے لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو دوسروں کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر سخت عذاب ہوتا، نیند آنٹی کر رہی ہیں فون میں، کدھر جاؤں؟ یہاں تک کہ عبادت گاہیں بھی ڈھا دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانا۔ بارک اللہ فی علمک۔ نمبر 41 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اب یہ بہت آیتیں تو ساری اہم ہوتی ہے۔ اب اس کیا میں ہے؟ پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ آج جو دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں، آج کیا، جب سے دنیا آباد ہے تو ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں، بہت سے ایسے نام آپ کو ملیں گے، تو اس میں تو ہم نہیں جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سب ہے کیا ہو رہا ہے، اور دیکھیں اللہ کا دین کیا بتا رہا ہے۔ دیکھیں پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا کیا پڑھا نا، تو بس ہمارے پاس تو صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، صرف دعاؤں کے سوا۔ دل تو بہت جلتا ہے، بہت کڑتا ہے، کوئی چارہ نہیں کہ ہم دعا کریں، بہت زیادہ ان حالات میں استغفارات کریں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جہاں استغفارات ہوتے ہیں وہاں بھی عذاب وہاں سے بھی ٹل جاتا ہے، اور جو ہے روز ایک نئی خبر، روز کیا ہر سیکنڈ پہ ایک نئی خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت زیادہ دعا کریں اور دیکھیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ کتنے ہمیں اصول مل رہے ہیں، جنگ کے آپ نے اصول دیکھے، عورت کو، بچوں کو، عبادت گاہوں کو نہ مارو، صرف مسجد کا نہیں کہا، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان تو سب کو ہونا ہے نا، وہ مذہب ایکسیپٹیبل تو نہیں ہے۔ قرآن آ گیا، آپ سسم آ گئے، تو آپ سسم تو سیل ہے نا، ختم نبوت ہے، لیکن دیکھیں کتنا اچھا دین اسلام ہے۔ تو اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں آپ دیکھیں، تو اللہ کی رسی کو اسی لیے مضبوطی سے تھامنا ہے کہ ہمیں بھی صبر آ رہا ہے ان یہ باتیں پڑھتے ہوئے کہ ضرور اس کی انتہا ہوگی، ضرور فرعونیت کا کیا ہوا، وہ بھی بچوں کو قتل کرتا تھا، ٹھیک ہے، نیو بورن کو، اور وہ غرق ہو گیا۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اور اس میں بھی یہی ہے کہ آج کا ٹائٹل ہی میں نے یہ رکھا تھا کہ وہ جن کو اقتدار ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے جو حاکم ہوتے ہیں، اور دیکھیں اپنے دل میں سوچیں کہ آج کیا ہو رہا ہے جن کو اقتدار ملتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو ان اگر مکناہم، مکن اقتدار دیں، نہ ہم انہیں، مکناہم اقتدار دیں ہم انہیں، فی الارض زمین میں، اقامو وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، وآتو وہ ادا کریں، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وآمرو اور وہ حکم دیں، بالمعروف نیکی کا، ونہو اور وہ روکیں، عن المنکری برائی سے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، عاقبۃ انجام، الامور سب کاموں کا۔ یہ امور ہے کاموں، ٹھیک ہے، تو امور پلورل ہے، جمع ہے، تو اس کا سنگولر، اس کی واحد کیا امور کی؟
अमर अमर। अमर। जी, जज़ाक अल्लाह खैर अमर भाई, बारक अल्लाह फ़ेल में। चलें अब हम रवां तर्जुमा। ये वो लोग हैं कि अगर हम ज़मीन में उनके पाँव जमा दें तो ये पूरी पाबंदी से नमाज कायम करें और ज़कात दें और अच्छे कामों का हुक्म करें और बुरे कामों से मना करें। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो पीछे जिनकी बात हुई कि तो जो नेक लोग जिनको अगर हम ज़मीन में उनके पाँव जमा दें, उनको इक़्तिदार दें, मक्कन्ना जम पे पाँव जमा दें, उनको इक़्तिदार दें ज़मीन में, तो नंबर एक वो क्या करेंगे, अक़ामुस्सलाह नमाज की पूरी पाबंदी करेंगे, ठीक है। व आतुज़्ज़का और जो है ज़कात देंगे। और तीसरा काम क्या करेंगे, व आमरू बिल मारूफ अच्छे कामों का, नेकी का हुक्म देंगे। व नहू अनिल मुनकिर और बुरे कामों से मना करेंगे। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह के इख्तियार में है। तो इस आयत में इस्लामी हुकूमत की बुनियादी अहदाफ और अगराज़ और मकासद बयान किए गए, ठीक है। वो क्या बयान किए गए हैं, अक़ामुस्सलाह वातुज़्ज़का वामुरु बिल मारूफ वनहू अनिल मुनकिर, कि वो क्या करेंगे, उनको इख्तियार दिया जाए तो पूरी पाबंदी से नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, अच्छे कामों का हुक्म देंगे, बुराई से लोगों को मना करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस आयत में इस्लामी हुकूमत के बुनियादी अहदाफ और अगराज़ और मकासद बयान किए गए जिन्हें खिलाफत राशिदा की दीगर इस्लामी हुकूमतों में बुरूए कार लाया गया और उन्होंने अपनी तरजीहात में इनको सर फहरिस्त रखा। और आज देखें तरजीहात क्या हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं। ये प्रेफरेंस होनी चाहिए इस्लामी हुकूमत की और हुक्मरान की। तो इनकी बदौलत उनकी हुकूमतों में क्या हुआ, अमन और सुकून भी रहा, रफ़ायत और खुशहाली भी रही, और मुसलमान सरबलंद और सरफराज भी रहे, और मुट्ठी भर जमात जो थी वो अक़वाम आलम की इमाम बन गई। स्पेन और पता नहीं कहाँ कहाँ तक जो है सहाबा कराम पहुँच गए और इस्लाम कायम हो गया। आज भी सऊदी अरब के हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का एहतमाम है, तो इसकी बरकत से वो भी अमन व खुशहाली के एतबार से दुनिया की बेहतरीन और मिसाली मुमलिकत है। हाथ वहाँ काटे जाते हैं, आपको पता है, चोरी बहुत कम सुनेंगे आप वहाँ। आजकल इस्लामी मुल्कों में आजकल इस्लामी मुल्कों में फ़लाही मुमलकत के क़याम का बड़ा गलगला और शोर है, और हर आने जाने वाला हुक्मरान उसके दावे करता है, लेकिन हर इस्लामी मुल्क में बदअमनी, फसाद, कत्ल व गारत और अदबा पस्ती और ज़ुबू हाली रोज़ अफजू हैं। इसकी वजह यह है कि सब अल्लाह के बतलाए हुए रास्ते को इख्तियार करने की बजाय मगरिब की जमहूरी और लादीनी निज़ाम के ज़रिए से फ़लाह व कामरानी हासिल करना चाहते हैं, जो आसमान से थुगली लगाए और हवा को मुट्ठी में लेने के मुतरादिफ है। जब तक मुसलमान मुमलकतें कुरान के बतलाए हुए उसूल के मुताबिक अक़ामुस्सलाह व ज़का व अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का एहतमाम नहीं करेंगे और अपनी तरजीहात में इनको सर फहरिस्त नहीं रखेंगे, वो फलाही मुमलकत के क़याम में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, कभी भी जो है फलाह कामयाबी नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप देखें ना, थोड़ा सा हम यहाँ पॉज करते हैं कि नमाज का भी हम बोल देंगे। हम तो अपने घरों से शुरू करेंगे ना, पहले हम तो हुक्मरान नहीं हैं। ज़कात का भी बोल देंगे, बच्चे जब कमाने लगते हैं तो मैं भी शुरू हो जाती हूँ अपने बच्चों के साथ, आपने दी आपने दी आपने दी करते हैं ना। क्योंकि दो आदमी उठेंगे क़यामत के रोज़ और कहेंगे कि जन्नत में होंगे वो, और मुकालमा होगा, वहाँ भी डायलॉग होगी ना, इंसानों की जो आदत है, तो अल्लाह ताला ने कहा वहाँ भी तुम लोग बातें कर, वो बातें होंगी। वो दो आदमी अपने घरों में डरा करते थे, तो वो जन्नत में अपने आप को पाएंगे। तो वो क्या डरा करते थे, यही तो बात है कि कोई हराम चीज़ तो बच्चे कमाने लगे तो नहीं लेके आ गए, ज़कात अपने माल को पाक किया कि नहीं, ज़कात दी कि नहीं ना। तो ये सब हम वो भी डर के रहते थे, हम भी डर के रहते हैं ना, बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं ना। एक्स्ट्रा पैसे भी बच्चों के पास आ जाए, इवन हम तो बचपन से ही हम सब लोगों ने ये किया कि रबड़ भी एक्स्ट्रा आ गया तो हम परेशान हो गए, पेंसिल भी एक्स्ट्रा आ गई तो हमने पूछा कि भाई तुम्हें कहाँ से मिली। हमें डर लगता था कि कहीं बच्चा है ना समझी में उठा लिया, चोरी कर लिया, कोई रबड़ खुशबू वाला पसंद आ गया, कोई ब्यूटीफुल चीज़ें भी तो होती ना। तो हम तो बचपन से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करते। नेकी का हुक्म में हम पीछे हैं, बुराई से रोकने में हम पीछे हैं। हम अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं, डरते हैं कि अब ये मेरी दोस्त है, ये तो बहुत पार्टियां रखती है, बहुत मुझे बुलाती है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो हलवे मंदे पड़ जाएंगे ना, इतना मैं आती पीती हूँ, घूमती फिरती हूँ, ये करती हूँ। नहीं, हमें ज़रूर प्यार से, भोंडे तरीके से नहीं, बहुत प्यार से, इवन घर में भी आए हैं हम दर्स लेके,
اب وہ ہسبینڈ اور بچے کوئی ٹی وی کے پروگرام میں بزی ہے میوزک کا سن کے، اب اس وقت تو وہ میوزک نہیں چھوڑیں گے کہ سیسا کان میں پلا، ان کو دیکھنے دیں، حکمت سے کام کریں. ایک دم دین نہیں پھیلتا کہ ہم پریشان ہو کے آ جائیں، ہائے میں تو یہ سن کے آ گئی وہ. اب پہلے تو اپنے آپ کو بدلنا ہے نا، پہلے میں چھوڑوں گی وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، تو بچے مجھ میں دیکھیں گے کہ میری امی نہیں کر رہی، وہ واقعی درسوں میں جاتی ہے تو عمل ہے، میری مما نہیں کر رہی ہیں، تبھی تو پھر تو آپ کہیں گی بھی تو اچھی لگیں گی نا. تو امر بالمعروف ہم نہیں کر رہے، نیکی کا حکم برائی سے نہیں روک رہے ہوتے ہیں. اب آپ چھوٹی سی مثال برائی امر میں دیکھتی ہوں میں آپ کو. اب آپ دیکھیں آج کل کا جو ہے حجابی کیسی ہوتی ہے آج کل کی، میں سب کی اپنے گھر میرے گھر سب کی بات کر رہی ہوں. دوپٹہ لپٹ لیا، سینہ کھلا ہے، میں اپنے بھی بچوں کی باتیں کر رہی ہوں. اب وہ کہاں گیا یدنین علیہن جلابی بہنہ، بچے سے ہم ڈریں گے کہ وہ چیخے گی یا وہ کیا کہے گی یا گھر کا ماحول. اب بڑے پیار سے جب ان کی کوئی غرض پھنستی ہے، میرے لیے دعا کریں، میری جاب اچھی مل جائے، میرے ویجز اچھے ہو جائیں. بچارے پڑھنے کے بعد جاب کا ہوتا ہے، یا بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں جب کالج جانے لگتے ہیں تو میرا اچھی جگہ ایڈمیشن ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ آہستہ آہستہ سرکتا جاتا ہے، وہ پھر خالی دوپٹہ سر تک رہ جاتا ہے. یعنی ایسی تو بہت سی چیزیں، انل منکر نہ ہو انل منکر، تو بہت کچھ ہے برائی کی مطلب منع کرنے کی باتیں. تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے، بڑے پیار سے، بڑے حکمت سے، تھوڑا برداشت بھی کرنا پڑے گا. پھر کوئی ایسی بات آئی تو وہ کہے گی یہ نہیں ہو رہا ہے، یا مجھے پتہ نہیں کوئی درد ہو رہا ہے، یہ مرض نہیں جا رہا ہے، اتنے ڈاکٹر کے پاس. آج کل تو بچوں میں بھی بیمار کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں نا. تو چلو بیٹا بیٹھ کے بات کرتے، کوئی ایسی چیز تو نہیں میں اور آپ کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہم سے، یہ تو نہیں ہو گیا، وہ تو نہیں ہو گیا. تو میں نے دیکھا ہے کہ واقعی پکڑ میں آ جاتے بچے جب ان کی غرض پھنستی ہے بہت زیادہ، یا ویسے ہی مطلب کوئی اچھی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے ایک بات رکھ دی، بات کو پہنچانا ضرور، کہہ کے آپ چپ ہو گئے، لگ رہا ہے برا آپ چپ ہو جائیں. لیکن پھر وہ میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے تیسرے دن وہ پلٹتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ممی یہ بات بالکل صحیح تھی آپ کی، بالکل صحیح تھی. تو چھوڑ دینا ہے پھر کرنا، یعنی بالکل نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو اقام الصلاح کا تو ہم بولتے ہیں، زکوٰۃ کا، اور دوستوں کو بھی دیکھیں نا. دین کیا، دین النصیحہ، کہ جب دین میں آ گئے تو نصیحت دو بھی اور نصیحت لو بھی. وہ کہتے ہیں وائی دس از مائی پرائیویٹ میٹر، یہ تو میری اپنی پرسنل لائف ہے. نہیں، پرائیویٹ میٹر نہیں ہے یہ چیزیں تو ہمیں کرنی ہے اور یہ بہت بڑا ایک کام ہے. اور بہت سی برائیاں ہیں، بہت سی نیکی کے حکم دینے ہیں، برائیوں سے روکنا ہے. پہلے تو خود کو میں ٹھیک کروں، میں اور آپ، ٹھیک ہے نا. تو یہاں ہم نے پاز لیا، تھوڑا سا یہ بات کی کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، چلیں. تو انشاءاللہ اپنے اپنے حالات ہیں، اپنے اپنے وہ ہیں، ٹائم بھی لگے گا، برداشت بھی کرنا پڑے گا، لیکن کرنا نہ چھوڑیں بالکل. کیونکہ ہم نے اپنے گھر کو صاف کیا، اور باہر جو گندگی ہے تو وہ تو پھر اور باہر بھی پھیلانا ہے، تو پھر وہ جو کیچڑ ہے، جو کوڑا ہے، وہ تو گھر میں آ جائے گا نا. تو گھر میں بھی صاف کرنا ہے، اور باہر بھی دوستوں میں، اٹھنے بیٹھنے والے حلقوں میں، کیونکہ بچے بھی ہمارے ساتھ وہاں جا رہے ہوتے ہیں نا. تو سلولی، اور محفلوں میں نہیں، اکیلے میں پیار سے اپنی کسی دوست کوئی اگر اس طرح ہے تو پیار سے اکیلے میں بلا کے، کوئی چائے پہ بلا کے، یہ کر کے کہیں گھما پھرا کے نکلے. چاہتے ہیں نا تفریح تو سب چاہتے ہیں، پھر اچھی بات کریں. پہلے کنیکشن اچھے کریں. ہم کنیکشن اچھے نہیں جوڑتے ہیں، دوستیاں اچھی نہیں کرتے، وہ شروع ہو جاتے ہیں یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، یہ آ گئے، یہ دوزخ ہے. نہیں، اس طرح نہیں کریں، بڑے وزڈم سے بات کرنی. کیونکہ آج کل دیکھیں سب چیزیں ایسے ہی ہو رہی، تو بہت ہمیں وزڈم سے، حکمت سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے. یہ ہو گیا امر بالمعروف نہی منکر. وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں، یعنی ہر بات کا مرجع اللہ کا حکم ہے، اسی کی تدبیری ہے، اسی کے حکم کے بغیر کائنات میں کوئی پتا بھی نہیں ہلتا. چاہے جا کے کوئی اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کر کے حقیقی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو. تو اس آیت میں اسلامی طرز حکم، تھوڑے سے 5 منٹ لے لوں گی میں آپ لوگوں کے، کیونکہ چھٹیاں بہت ہو رہی ہیں نا، میری طرف سے بھی بہت ہو رہی، اور ویسے بھی بہت ہو جاتی ہیں چھٹیاں، کوئی یہ دن ہو جاتا ہے، فلاں دن آ گیا. اس آیت، بس اس کو کر کے ہم فنش کرتے ہیں. اس آیت میں اسلامی طرز حکومت کی خد و خال اور حکومت چلانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. اسلام میں ریاست کا قیام اصل مقصود نہیں کہ مجھے ریاست مل جائے، مجھے حکومت مل جائے، بلکہ یہ کسی دوسرے عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے. لہٰذا ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بھی غیر اسلامی ریاستوں سے بہت زیادہ ہیں. مثلا ایک غیر اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں
محض یہ ہے کہ پولیس کے ذریعے امن بحال رکھا جائے، انتظامیہ کے ذریعے حکومت کاروبار چلایا جائے اور فوج کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جائے، جبکہ ایک اسلامی ریاست یہ ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے اور اس کا ثانوی فریضہ ہوتا ہے، اس کے قیام کے اولین مقصد یہ ہے یہ پولیس کا محکمہ اور کاروبار چلانا اور فوج تو اس کا ثانوی فریضہ ہوتا ہے، سب وہ بھی کرتی ہے، اسلامی حکومت بھی۔ اس کے قیام کے اولین مقاصد یہ ہے پوری ریاست میں نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، مکروہ کاموں کی روک تھام کی جائے اور اچھے کاموں کو فروغ دیا جائے اور ان اغراض کے لیے محکمہ قائم کیے جائیں، اور اسی طرح ملک سے ظلم و وجود کو ختم کر کے عدل و انصاف قائم کیا جائے اور اس راہ میں جو باطل قوتیں مزاحم ہیں ان کو دور کیا جائے، اور اسی کا نام جہاد ہے۔ ہم جہاد میں جانا جہاد سمجھتے نہیں، اس کا نام بھی جہاد ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد اخلاقی اقدار پہ اٹھتی ہے، اسی لیے اسلام نے حکومت کے انتظام و انسرام کو وہ اہمیت نہیں دی جو اخلاقی اقدار کو دی ہے، اور یہی چیز ایک اسلامی طرز حکومت کو دوسرے تمام اقسام حکومت سے ممتاز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الاجمعین کے عموماً اور مہاجرین کی خصوصاً بالخصوص خلفائے راشدین کی حقانیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے، جن کے ذریعے وہ تمام امور بطریق احسن سر انجام پائے، اور جو اس آیت میں مذکور ہے، اور یہ 4 چیزیں اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور جن کی داغ بیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہے، اطیعوا اللہ پہلے اللہ، پھر واطیعوا الرسول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع کرنا، یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی سکھایا ہے نا، ہمیں اللہ کا کلام ہی سکھایا ہے، یعنی ایک ایسی طرز حکومت کے قیام کا تصور خواہ موجودہ حالات ناممکن نظر آ رہا ہو، لیکن ہر کام کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں، جو ابابیلوں کے لشکر سے ہاتھیوں کے لشکر کو بھی پٹوا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ابرہہ کے لشکر کو، وہ آخر ایک اہل حق کی کمزوری سے کمزور سی جماعت کے مقابلے میں کفار کے کفر والے لشکر کو مغلوب کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے تو سب آسان ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے، ہم بے سب خارج از وطن گئے تھے مدینہ میں، پھر ہمیں اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، ہم نے نماز و روزے کی پابندی کی، بھلے احکام دیے، برائی سے روکنا جاری کیا، بس یہ آیت میرے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو پھر ہم آیت میں بھی دیکھتے ہیں سورۃ النور 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، ٹھیک ہے، کہ کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں، عمدہ نتیجہ پرہیزگاروں کا ہوگا، ہر نیکی کا بدلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کی بات آئی نا، اقاموا الصلاۃ، فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، اس ذات کی قسم آپ سب نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے، اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں، لکڑیوں کا حکم دوں، ہے نا، اور پھر کیا کروں، کسی اور کو کہوں کہ وہ اذان دے، پھر کسی شخص سے کہوں امامت کرائے، اور میں کیا کروں، وہ جلی ہوئی لکڑیوں کو میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جماعت میں شریک نہ ہونے والے لوگ اتنی بات جان لے کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا 2 عمدہ خوری مل جائیں گے، تو یہ شاہ کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور حاضری دیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی جب بری بات دیکھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات ہو رہی ہے، جب بری بات دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ کے ذریعے دور کر دے، اور اگر ہاتھ کے ذریعے دور کرنے کی طاقت نہ ہو بری بات کو تو اپنی زبان سے دور کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل کے ذریعے اس کو دور کرے، یعنی اپنے دل میں برا سمجھے بری بات کو نا، تو یہ 3 لیول ہے۔
تو دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدود اللہ کی نفاذ کی برکات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک حد کا نافذ کرنا اللہ تعالیٰ کی زمین پر 40 رات بارش ہونے سے بہتر ہے۔ آپ سوچیں اگر 40 رات بارش ہو تو کھیت کھلیان ہریالی اور بلڈنگ صاف ہو جائیں، عمارتیں صاف ہو جائیں اور گرمی دور ہو جائے، حبس جو ہوتا ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن مسلسل بارش کی بات نہیں بلکہ اس بارش سے مراد حسب ضرورت اور بر وقت 40 مرتبہ بارش کا ہونا مراد ہے۔ جس ملک میں اس طرح بارشوں کا سلسلہ جاری رہے تو وہاں کے لوگوں کی صحت، پھلوں اور اناج کی کثرت اور برکات کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اور موجودہ دور میں فی گھنٹہ بجلی کی بچت کا فائدہ اس سے الگ ہوگا جو کروڑوں روپے سے متجاوز ہوگا، اور بجلی کے مسائل ہمارے ملک میں تو بہت ہے۔ تو حکمرانوں کو ملک میں نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ صاحب اقتدار لوگوں کے فرائض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور 55، وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں خلافت کی ذمہ داریاں، سورۃ الحج 41۔ حکمرانوں کو جو آپ کا آج کا سبق ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، حکمرانوں کو زمین میں نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ سورۃ المائدہ 42 میں فرمایا فیصلے انصاف کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیصلے انصاف کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اس نمبر 3 سورۃ الصاد 26، حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر آئے گی جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کا Q&A کر کے اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ آئے گی؟ آیت آپ کے سامنے ایک اسکرین پہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ آئے گی؟ پوری آیت میں جواب ہے جی، بسم اللہ۔ جی جو السلام نماز جی بولیں۔ جو لوگ زکوٰۃ دیں گے، برے کاموں سے روکیں گے، نماز کا حکم دیں گے، جی تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، اللہ جس کو چاہے وہی کرے گا۔ بالکل بالکل۔ اور السلام باقی جو علیکم، ہے میں بھی چاہتی ہوں کہ جو لوگ نماز قائم جی کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج کریں گے اور روزہ رکھیں گے، برے کام سے روکیں گے۔ نہیں، آپ کانٹیکٹ سے باہر نہ جائیں، حج کی بات آیت میں جو کہا گیا نا 4 باتیں وہ بتائیں۔ اچھا، کیا برے کام جی سے روکیں گے، میں ہاں بھی مائک سے نہیں نیکی کریں گے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے کہ ہاں کانٹیکس میں بات کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ، کیونکہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، پھر بات کا اثر ہوگا۔ ایک مسجد میں کوئی بیچارے مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ کوئی بات انہوں نے کہی عمل نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ تو وہ کوئی روزہ ہے پتہ نہیں کیا، کسی بات کا نفلی کہا تھا، وہ پتہ نہیں کچھ ہو نہیں رہا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو عمل بھی جب ہوتا ہے، جب بولنے والا جو ہے نا، آپ کسی کو کہیں گی تو آپ بھی پہلے ہم کریں گے تو عمل ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو 4 باتیں بتائی گئی ہیں، یہ اسلامی حکومت کے جو ہوتے ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے، جو اقتدار میں ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں۔ باقی ثانوی چیزیں تو ہو ہی جاتی ہیں، فوج کا محکمہ ہو گیا، اور جو یہ اولڈ ہومز ہو گئے، اور جو ہے زکوٰۃ، یہ 4 چیزوں کے علاوہ باقی سب جو پولیس کا ہو گیا، سب کچھ وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ سیکنڈری درجے پہ ہوتا ہے۔ اسلامیوں کو پہلے یہ ساری چیزیں قائم کی جاتی ہیں۔ آپ سسن میں بھی پہلے اللہ سے جوڑا، اللہ کی محبت پیدا کی، نماز، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ مگر دعا جو ہے واحد کے صیغے میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب سبھی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ پھر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واخر اسکرین رک گیا ہے،
میرا خیال ہے آج کچھ گڑبڑ ہے انٹرنیٹ میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کچھ بات رکھنا چاہے؟ بڑی پاورفل آیتیں تھیں، ہمیں پتہ چلا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے، ہے نا، جو ہے اقتدار میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے. کوئی بات رکھے گا کوئی ان آیات پہ یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ لوگ؟ جی جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان سب